إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. معزز صدر جلسہ، علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس عام اور جس میں آپ سب کی حاضری ایک مناسبت سے جڑی ہے، وہ مناسبت کوئی عام مناسبت نہیں ہے. وہ بات جس نے آپ کو یہاں تک کھینچ لائی وہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. ایک کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے رشد و ہدایت کا سامان بنا کر کے اور اپنے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس کتاب نے آپ سب کو اپنے اپنے گھروں سے نکال کر یہاں اس مدرسے میں اکٹھا کر دیا ہے. میں چند باتیں اسی کتاب کے تعلق سے، اس کی عظمت کے تعلق سے، اس کے مقام کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ کر کے اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. میرے دینی ملی بھائیوں، آج میں اس کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے لگا ہوں جس کے مقام کے بارے میں اگر بات کی جائے، جس کی اہمیت کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو اسے چلے وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ کتاب آئی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ قرآن کلام کس کا ہے، یہ قرآن باتیں کس کی ہے، یہ قرآن کہاں سے آیا ہوا ہے، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ بچوں، کیا ہمارا جواب ہوگا کہ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ بولو ذرا. یہ قرآن کس کا کلام ہے؟
اللہ کا کلام ہے۔ وہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کتاب کی عظمت کا اندازہ لگائیے گا۔ اور مجھے معاف کیجیے گا، دیواروں کے پڑھانے کے عادی نہیں ہیں، زندہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو جگاتا رہوں گا، آپ ذرا بیدار رہیے گا، پوچھتا رہوں گا ضرور، کیونکہ کتاب ہی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے، ایک مسلمان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے اس کتاب کو سمجھا ہے کیا حقیقت میں جو مقام ہے وہ مقام دیا ہے کیا آپ نے؟ اس کتاب کی عظمت کا اندازہ آپ لگائے۔ یہ کتاب جہاں سے آئی ہے، جس کا یہ کلام ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، جس کا یہ کلام ہے وہ سارے جہانوں کا روزی رساں ہے، عرش پر مستوی ہے، وہ رب العالمین ہے، جس کا کلام، جس کی باتیں، جس کے الفاظ، وہ رب العالمین ہے۔ اور قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام، یہ اللہ کا میسیج، یہ اللہ کا پیغام جب خالق کائنات رب العالمین کے پاس سے نکلتا ہے اور اپنے فرشتوں میں سے جس فرشتے کا انتخاب کیا اپنا پیغام نازل کرنے کے لیے، اپنا پیغام دنیا میں بھیجنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کا انتخاب کیا، جس فرشتے کو چنا ہے، بولو وہ فرشتہ کون؟ اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، جس کے ذریعے سے یہ کلام نازل ہوا، جس کے واسطے یہ کلام نازل ہوا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے، اس کے بارے میں رب نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، وہ سارے فرشتوں کا سردار بن چکا ہے، سارے فرشتوں میں سب سے عظمت والا فرشتہ ہے۔ اللہ کا یہ کلام جہاں سے گزرتا ہے اسے فضیلت عطا کرتے جا رہا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام دے کر کے جس فرشتے کو بھیجا اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا نزل بہ الروح الامین۔ اور ایک منٹ کے لیے ذرا یہاں رک جائیں، ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے الروح الامین کہا، جس فرشتے کی امانت داری کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو، جس کی سرٹیفکیٹ رب صادر کرتا ہو، دنیا دار نہیں، خالق کائنات جسے یہ کہے کہ جو پیغام لے جانے والا فرشتہ ہے وہ الروح الامین ہے، امانت دار فرشتہ، اور اسلام کی طرف نسبت کرنے والی ایک جماعت، اسلام کی طرف اپنا رشتہ استوار کرنے والی ایک جماعت، ایک فرقہ یہ کہے کہ اس فرشتے ہی سے غلطی ہو گئی، اس فرشتے ہی نے خیانت کر ڈالی، نبوت کسی اور کے پاس پہنچانی تھی، رب کا یہ پیغام کسی اور کے پاس پہنچانا تھا، غلطی سے خیانت کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا ہے۔ آپ سوچو کہ یہ الزام جس کا یہ کلام ہے اور جس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خود ایک فرشتہ چنتا ہے، اس پہ سوال کرتی ہے کھڑا کرتی ہے ایک جماعت جس کو ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، اور شیعوں میں عمومی گفتگو نہیں کرتا کہ سارے شیعہ ایسے ہیں، اس میں جو باطنی فرقے ہیں کئی ایک ہیں، بات بہت علمی نہ ہو جائے، ان میں کچھ ایسے باطنی فرقے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جبریل امین نے اپنی امانت داری نہیں نبھائی اور کسی اور کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں نہیں، وہ فرشتے تو ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، وہی کرتے ہیں جس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر کے انہیں بھیجتا ہے۔ اسے گناہ سے نہیں ہو سکتا، اسے نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، معصیت کا ارتکاب اسے ہو ہی نہیں سکتا، معصیت کے ارتکاب کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، اسے خطا ہی نہیں ہوگی۔
اس کے باوجود انسان جو خطا کار ہے، گناہوں کا مبتلا ہے، اور وہی الزام لگائے اس فرشتے پر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ہی نہیں رکھی ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے گا، یہ آپ کا عظیم سرمایہ ہے اللہ کے بندو۔ کبھی اس کے اندر آپ کے نہ تذبذب آئے نہ شک و شبہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں قرآن کی دوسری سورے کی ابتدا ہی میں آغاز ہی میں یہ پیغام دیا، یہ کہہ کر کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ قرہ حضرات اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ تجوید کی زبان میں ایک بہت اہم بات وقف اور ابتدا کا بھی ہے۔ قرآن کی اس آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فیہ پہ اگر وقف کرتے ہیں تو معنی کچھ اور دیتا ہے، اور اس سے پہلے وقف کر کے اور فیہ وہ آگے والے جملے سے جوڑ دیں تو معنی کچھ دوسرا بننے لگے گا، اور دونوں وقف جائز ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جو بے شک ہے، لا شک ہے، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، وقف کے دیکھیں معنی کتنا سندر بن جا رہا ہے۔ اس کے اندر اہل تقویٰ کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حدود کی پاسداری کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو وہاں جا کر کے رک جاتے ہیں جہاں خالق کائنات کہتا ہے میرے بندے تو یہاں رک جا، اور وہاں چلنے لگتے ہیں جہاں ہمارا پروردگار کہتا ہے کہ میرے بندے اب یہاں سے تو آگے قدم بڑھا دے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم اور اس کے اوامر کے مطابق اپنی زندگی کی گاڑی آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے نواہی کی بھی پاسداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہاں بریک لگا کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تجھے بھی رب مانا ہے اور تیرے پیغام کو بھی سچ مانا ہے۔ یہ کہہ کر کے عملاً قولاً اعتقاداً سارے ذریعے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور ہماری عبودیت اسی طرح سے ہے اللہ جس طرح تو پسند کرتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں وقت کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس اعتبار سے نہ اس کے نزول کے حساب سے نہ اللہ کی جانب سے یہ پیغام آنے کے حساب سے کہ یہ پیغام سچا نہیں، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ کا پیغام ہے، کلام اللہ کا ہے، کلام رب العالمین کا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور منزل من اللہ ہونے میں، خالق کائنات کی جانب سے آنے میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور نہ اس بات میں کوئی شک ہے کہ اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ میسج، اللہ کی یہ کتاب رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وہ چاہے جس سرزمین کے رہنے والے ہوں، جس زمانے کے رہنے والے ہوں، جو اس کے چیلنجز آج سے 1400 سال پہلے قائم تھے، آج بھی وہ سارے چیلنجز قائم ہیں۔ یہ کوئی آسان سی کتاب، یہ کوئی معمولی سی کتاب، یہ کوئی حقیر سی کتاب، دنیا داروں کی کتاب نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہ کلام ہے تو کس کا کلام؟ رب العالمین کا، جس کے ذریعے رب نے اتارا، بولو، جبریل امین کے ذریعے سے اتارا، جس کے ذریعے اتارا وہ بھی فرشتوں کا سردار بن گیا۔ کس کے اوپر اتارا گیا؟ بولو، کس کے دل پہ اتارا گیا؟ وہ رحمت للعالمین ہے۔ آئے دنیا میں بہت سے پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت سے پاک مکرم بن کر،
کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، وہ رحمت للعالمین جس کی رحمت کا اعلان خالق کائنات اپنے کلام اطہر میں کرتا ہو، یہ کہتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی ہم نے سارے جہانوں کے لیے، کسی ایک دنیا کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے سینے کو اپنے کلام کے لیے چنا ہے، جس کو خطاب جب عطا فرمایا تو رحمت للعالمین کا خطاب عطا فرمایا۔ کلام صاحب کلام رب العالمین ہے، اور جس کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اتار دیا وہ رحمت للعالمین بن گیا، اور جس کے ذریعے سے وہ روح الامین بن گیا ہے۔ اور جس مہینے میں بولنے دو اللہ کے بندو، جس مہینے میں رب نے یہ قرآن اتار دیا، بولو کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ۔ بولو کون سا مہینہ؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ خیر خالق کائنات تو نے ہم کو شرف کتنا عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں مقام کتنا عظیم عطا فرما دیا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہو گیا وہ قرآن سارے مہینوں کا سردار مہینہ، چند ہی دنوں کے بعد جس مہینے کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، ہمارے اسلاف 6 مہینہ جس مہینے کے پانے کی دعا کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ تو ہمیں عطا فرما دے۔ اس مہینے میں اللہ نے اس قرآن کو نازل فرماتے ہوئے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ مقصد کیا ہے؟ رب العالمین تو ہی بتا دے کس لیے نازل فرمایا۔ رب کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کا تذکرہ اللہ نے جب بیان کیا، اپنی کتاب کی بات جب کہی تب بھی یہی بات کہی، کہا ھدی للمتقین، اور جب قرآن کے نزول کی بات کہی تو کہا ھدی للناس، اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کے ہدایت کا سامان اگر کسی ایک کتاب کے اندر موجود ہے تو only one، دنیا کی واحد منفرد کتاب، اکیلی ایک کتاب ہے جس کو قرآن مجید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج وہ کتاب ان معصوم بچوں کے سینوں کو منور کر چکی ہے۔ اللہ یہ مقام جسے عطا فرما دے وہ بڑے ہی مبارکباد کو مستحق ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسل کہا۔ میرے بھائیو ذرا آپ یہ مجھے بتا دو، دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان کے مذاہب کی ان کی جو دھارمک کتاب پائی جاتی ہے، جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جانے والے جتنے بھی خود ساختہ مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان کی اپنی جو مذہبی کتابیں ہیں، بتائیں اپنی مذہبی کتابوں کے حفاظ کتنے لوگ ہیں؟ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں بتائیں ان کے مذہبی کتابوں کے حفاظ ہیں؟ ملیں گے؟ بائبل کے کتنے حفاظ موجود ہیں؟ یہ نہیں ہو پائے گا۔ شاید وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پوری دنیا کی بائبل یاد کرنے والوں کو بھی اگر شمار کر لیں تو شاید آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ اسی طرح سے جتنے بھی وید وغیرہ ہیں ان کے حفاظ پورے ہندوستان میں چاروں ویدوں کے شروع کلمے سے لے کر کے اور آخری کلمے تک کے حفاظ مشائخ موجود کوئی ملے گا؟ ہم نے ڈنڈی مارنے والے بیچاروں کو دیکھے ہیں، ایک
ایک پنہ پڑھتے ہیں 7 پنہ کھول دیتے ہیں. ہم نے ایسے دیکھے اپنے آپ. ہم نے ڈنڈی مارے والے قرآن خانی جیسے ہمارے حوالے نہیں کچھ ہیں بیچارے. ہمارے حوالے بھی کچھ قرآن خانی ڈنڈی والے ہیں. ایک پنہ پڑھو 7 پنہ کھول. ان کے پاس تو پوری ڈنڈیاں مارنے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے میرے بھائیو کہ جس مہینے میں یہ کتاب آئی اس سارے مہینوں کا سردار بن کر کے چمکی ہے نا. اس مہینے کو عظمت عطا فرما دیا اس کتاب نے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور اس رمضان کے مہینے میں کس رات آئی ہے یہ کتاب؟ اما 12 تو یاد ہے نا بچوں؟ سورہ قدر یاد ہے نا آپ کو؟ کون سی سورہ ہے سورہ قدر؟ ہاں ماشاءاللہ بولو بیٹا. ماشاءاللہ. دیکھ یہ ساتھ یہ امتحان نہیں لینا چاہتا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ ایک چھوٹا سا عالم اسٹیج سے عام پبلک میں پوچھ لیتا ہے کہ بتاؤ یہ سورہ کون سی ہے. ایک ننھا سا بچہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہ واحد کتاب ہے دنیا کی. سوال عام کیا گیا تھا نا, چھوٹے بچے سے جواب آیا کہ نہیں آیا. میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ وہ امت ہے جس کے لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے. عظمت دیکھیں اس کتاب کی میرے بھائیو. جس رات میں نازل ہو گئی اس کتاب کی عظمت کیا. کہیں تو رب نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, وہ رات ہی سراپا برکتوں والی رات ہو گئی. اور کہیں رب نے بڑے ہی انوکھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ لیلۃ القدر بتاؤ کس مہینے میں آتی ہے؟ لیلۃ القدر کس مہینے میں آتی ہے میرے بچوں؟ ماشاءاللہ بچوں نے جواب دیا رمضان المبارک کے مہینے میں یہ رات آتی ہے. اس رات کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں کیا کہا سنیے رب کی زبانی. پرویز کیا بیان کرے گا؟ خالق کائنات اپنی کتاب کی تاریخ خود بیان کرتا ہے اور اس رات کی عظمت کو بیان کرتا ہے جس رات کو رب نے اپنے کلام کی نزول کے آغاز کے لیے چن لیا. کیا کہا رب نے؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. اور لفظ قدر کی تشریح کرتے ہوئے اس کی تفسیر و تعویل کرتے ہوئے مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں. اس میں سے ایک قول القدر کا یہ بھی ہے کہ یہ فرشتوں کے نزول سے یہ روئے زمین تنگ ہو گئی. جس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اتنے فرشتے زمین پر اتر گئے کہ ان کی آمد سے یہ پوری کائنات, یہ پوری سرزمین مشرق سے لے کر کے مغرب تک, شمال سے لے کر کے جنوب تک, پوری یہ سرزمین فرشتوں کی آمد سے تنگ پڑ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آئیے رب کیا کہتا ہے سن لیتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور رب سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین کہ اس کلام کا آپ اسلوب دیکھیے گا, اس میں بلاغت کے جو اسلوب ہیں وہ دیکھیے گا. اللہ کیا کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب قدر کی رات شب قدر کی قدر کیا ہے ہم کیا جانیں؟ جن کا علم محدود ہو وہ لامحدود کے بارے میں کیا جانے گا؟ جس کا علم لیمیٹڈ ہو وہ انلیمیٹڈ کے بارے میں بتا پائے گا. میں نے یہ لفظ جان کر کے بولا ہے اس لیے کہ ڈیٹا آپ نے بڑا استعمال کرتے ہیں ہے نہیں انٹرنیٹ والا, تو اس میں آتا ہے نہیں کہ انلیمیٹڈ,
چلاؤ یوٹیوب جتنا چلا ہے نا، لیکن قیامت کی گھڑی آئے گی تب اللہ تعالیٰ اس یوٹیوب کے بارے میں بھی پوچھ لے گا۔ استعمال یہ دو دھاری تلوار یہ چھوٹی سی مشین ہے، مگر اس نے دنیا کو تباہ کر کے رکھا، خاندان بگاڑ کر کے رکھا۔ چھوٹی ہے مگر خطرناک، اس لیے استعمال بڑے دھیان سے کیجیے میرے بھائیوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اب تھک تو نہیں ہوئے، تھک جانا بول دینا وہیں بند۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ آپ کو کیا میرے بندو، آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کے دماغ کی کیپیسٹی ہم نے محدود رکھی ہے، آپ نہیں جانتے آپ کو وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ خود بتاتا ہے۔ ہم نے اسے قدر والی رات بنائی ہے تو سن لو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کتنی رات کے برابر؟ 1000 رات کے برابر، شہر برابر، بہتر کہا۔ اور خیر کا لفظ یہ اہل لوگ جانتے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں طالب علم ہوں، سب سے کم علم والا ہوں، یہ مجھے احساس ہے میرے بھائیو۔ یہ خیر کا جو لفظ ہے نا، اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، تو کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، زیادہ بہتر ہے، یہ تفضیل ہے، برابر نہیں، اس سے کہیں 1000 راتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے یہ۔ اب اگر 1000 ہی کو ہم سال بناتے ہیں تو 83 سال کچھ مہینے بن جاتے ہیں۔ 83 سال شیخ نے بتایا، 83 سال 4 مہینے۔ اللہ، اگر کوئی 83 سال 4 مہینے سجدے میں بتا دے، اللہ کے ذکر میں بتا دے، اللہ کی عبادت میں بتا دے، اللہ کی بندگی میں بتا دے، نمازوں کی ادائیگی میں بتا دے، صیام و قیام میں بتا دے، اللہ کو منانے میں بتا دے، رونے میں بتا دے، اللہ سے معافی مانگنے میں بتا دے، اللہ سے دعا کرنے میں بتا دے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں بتا دے، اللہ کی بندگی کرنے میں بتا دے، 83 سال 4 مہینے، اس سے بھی زیادہ بہتر اگر کسی کو یہ رات نصیب ہو جائے۔ اس کی عظمت اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس رات میں آیا اللہ، یہ کلام جس رات میں آیا، اللہ نے اس رات کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ رات 83 سال 4 مہینے کے برابر نہیں، اس سے بھی بہتر ہو گئی ہے۔ اور وہ 83 سال 4 مہینے وہ راتیں جس میں شب قدر نہ آئی ہو۔ آپ سب امت چھوٹی سی ہے نا، کتنے اللہ کے نبی نے عمر بتائی ہے اس امت کی؟ 60 سے 70 کے درمیان، 60 سے 70 کے درمیان۔ تو جو 70 سے زیادہ ہو گئے وہ شیخ ہے، جن کی عمر 70 سے زیادہ ہو گئی وہ بونس میں چل رہے ہیں، اللہ کے بندو، بونس میں چل رہے ہیں وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کلام کے ذریعے سے اس رات کو عظمت فرمائی، اور جہاں جہاں یہ کلام رکھا گیا ہے وہ بابرکت ہوتا چلا گیا، اس کی عظمت بڑھتی چلی گئی، اس کا مقام بڑھتا چلا گیا ہے۔ اب آئیے ایک اور بات پڑھیں، رات کی بات، مہینے کی بات آ گئی، جس کے سینے میں یہ بات اتاری گئی اس کی بات آ گئی، جس کے ذریعے اتاری گئی اس کی بات آ گئی، جس کا کلام ہے اس کی بات آ گئی۔ جس امت کے لیے رب نے اپنے آخری پیغام کے نازل کرنے کا انتخاب کیا، وہ امت کون سی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ کے بندوں کہاں کھو گئے ہو؟ رب آپ کا تذکیہ کرتا ہے، رب آپ کے مقام کو بیان کرتا ہے، رب آپ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اس امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے
وتنهون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے عظمت والی امت ہو، تم خیر امت ہو، تم موسیٰ کی قوم سے بھی افضل، سب سے پہلے رسول نوح کی قوم سے بھی افضل، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے بھی افضل، سب سے پہلے نبی ابو البشر آدم علیہ السلام کی امت سے بھی افضل ہو۔ مگر یہ خیریت اگر آپ باقی نہ رکھ سکے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لاتوں سے مارے جائیں گے ہم، کتے بھوکیں گے اگر ہم اپنی اس برتری کی حفاظت نہ کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اگر اس کی حفاظت نہ کر سکے تو قومیں ہم پر بھوکیں گے میرے بھائی، اس لیے اپنی عظمت کو بچا کے رکھیں۔ رب نے کہا جس امت کے لیے اس کلام کا انتخاب کیا وہ خیر امت ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، اس خیر امت کی صفات کیا ہیں، ان کے اندر خوبیاں کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، صفات کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں ان کے اندر، کیوں اللہ نے کہا کہ خیر امت ہو؟ اس لیے کہا کہ آپ دوسروں کے لیے خیر چاہتے ہو، آپ دوسروں کے لیے خیر چاہتے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور آخری بات اس سلسلے کی آپ کو یہ کہہ دوں، اور جس کے سینے میں یہ بات آ گئی، یہ حالان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے استاد بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، وہ میرے اس بات کی تائید کریں گے، اس لیے بھی کریں گے کیونکہ نبی کا فرمان ہے۔ نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو یاد کراتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھاتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں، پھر قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی عمل کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ کنتم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ میرے بھائیو، مساجد میں موجود قرآن کریم کے نسخے اور ان پر اٹی ہوئی دھولیں یہ کہتی ہیں کہ یہ مسلمان جس کے لیے رب نے اپنا کلام نازل فرمایا تھا، جس کو اتنے سارے مقامات عطا فرمائے، اتنی ساری بلندیاں عطا فرمائی، اسی قوم نے، اسی امت نے اسے چھوڑ رکھا ہے، اسی قوم نے۔ وہ مسجد، سارے مسجدوں میں چلے جائیں، پچھلے رمضان میں اٹھائے گئے قرآن کے نسخے 11 مہینے گزرنے کو ہیں، 11 مہینے گزرنے کو ہیں، ان قرآن کے نسخوں کو اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھایا گیا۔ جھوٹ کہتا ہوں؟ اگر میں جھوٹ کہتا ہوں اتنی بڑی تعداد ہے، بتاؤ ایک ہفتہ گزرا ہے، اس ایک ہفتے میں کتنے لوگوں نے قرآن اٹھایا ہے اپنے ہاتھوں میں؟ کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت؟ میں ایک آج کی بات نہیں کرتا، ایک ہفتے کے اندر کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ مہینے میں، پچھلے ایک مہینے میں کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھیں گے، ہے نا؟ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس عبادت کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے نہیں اٹھایا ہے گھر جا کر کے اپنی یہ قسم توڑ دیجئے گا، گھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب سے جو آپ کی دوری ہوئی ہے، آپ نے جو اللہ کے کلام سے رشتے توڑے ہیں، آپ وہ قسمیں توڑ دیجئے گا اور اللہ کے کلام کو سینے سے لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے گا۔ رشتہ کیوں آپ مضبوط کر لیں؟ اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ وہی رحمت للعالمین جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے
ہوگی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ نبی کے اس رحمت للعالمین کے جسم پر جب پتھروں کی برکھا کی گئی، اسے پتھروں سے مارا گیا، طائف کے سفر میں اسے لہو لہان کیا گیا، وہ بے ہوش ہو کر کے زمین میں گر پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو، پہاڑ کے فرشتوں کو جن کی ذمہ داریاں پہاڑوں پر لگائی، ان فرشتوں کو بھیج دیا ہے اللہ کے نبی کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے. اے اللہ کے نبی آپ بس حکم کر دیجئے، خالق کائنات نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ اس رحمت للعالمین کے پاس، اس کی منشا ذرا معلوم کر لو. وہ آج ان لوگوں کے ان حرکتوں کی سزا چاہتا ہے. سزا آج رب اپنے حساب سے نہیں، کس کے حساب سے دے گا؟ اللہ کے نبی آپ کا چاہتے ہیں. آپ کہو تو ان پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، چٹنی بن جائیں گے اس کے بیچ میں، چٹنی بن جائیں گے. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے خالق کائنات کے سامنے. بولو کیا کہا اس نے؟ اللہ اشکو بثی و حزنی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. ہاتھ اپنے اٹھائے بھی تو ان ظالم قوموں کے حق میں دعائیں کی، ان کے لیے بددعائیں نہیں، جن کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، سروں پہ کوڑے پھینکے گئے، سجدے کی حالت میں آپ کے پیٹ پہ اوجھڑی رکھی گئی، آپ کا گلا تک کس دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں ہی کرتے رہے، گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیتے چلے گئے. مگر میرے بھائیوں قیامت کی گھڑی ہوگی اور وہی رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شکایت لے کر کے آئے گا. جانتے ہو شکایت کیا ہوگی؟ مارنے کی، کہ ہم کو پتھر مارا تھا ان لوگوں کو. جانتے ہو کون سی شکایت ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کہے گا یہ میرے پالنہار. وقال الرسول یا رب اے میرے پالنہار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی کہیں گے یہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ پڑھاتے، نہ سیکھتے، نہ سکھاتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے. اللہ نے یہ پیغام اپنا دیا ہے، وقت کے ختم ہو جانے کا اشارہ مل چکا ہے. میں ایک منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. 2 منٹ دے دیجیے گا. وہ اس لیے ایک بات اور سنتے جائیں میرے بھائیو کہ میدان محشر میں نبی شکایت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ جو قرآن نہیں پڑھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے نہیں ہیں، اس کے سیکھنے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں. قرآن کی عظمت کی بات تھی تو دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، بلکہ میں یہ کہوں اس سے قدم اور آگے بڑھ کر کے کہ ہم اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا اگر ایک صفحہ ہو تو بلا دیکھے اسے بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. قرآن کی عظمت یہ ہے اور رب کا اعلان بھی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اس لیے کسی کے لیے عذر باقی نہیں رہ جاتا. اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سکھانے کے لیے ہر ساری باتیں قرآن سے جڑی ہوئی اللہ کہتا ہے ہم نے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ذکر کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں اللہ کے بندوں. اس لیے آپ کے پاس قرآن نہ پڑھنے کا کوئی عذر نہیں رہ جاتا ہے. اتنی ایسی مثالیں ملیں گی کہ 60 سال کی عمر میں لوگوں نے قرآن حفظ کر دیا ہے. یہ میرے ساتھی ہیں، مجھ سے 1 سال جامعہ فیض الاسلام میں جونیئر تھے حافظ اصغر صاحب. فراغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، فراغت کے بعد جا کر کے قرآن حفظ کر دیا. کہتے ہیں بچپن میں یاد کرو گے تبھی، اور اس کے بعد آپ سے قرآن کے معلم بن گئے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ
اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرما لے، ان کے بخشش کا اسے ذریعہ بنا دے، اور جتنے لوگ قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ ان سب کے رفع درجات کا اسے سامان کر دے۔ ایک گھڑی آئے گی ان قرآن کے بعد لوگوں کو، یہ جو اہل قرآن ہیں، جو اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ جو نیک بندے ہیں، ان کے لیے خالق کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا، کہا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے یہ کہا جائے گا اقرا وارتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تمہاری تلاوت رک جائے گی۔ جیسے دنیا میں تو خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا تھا، آج بھی تو تلاوت کر، آج میں سارے خلائق کے سامنے قرآن کے حاملین کے مقام کو دکھانا چاہتا ہوں، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ میرے بھائیو، اس لیے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، قرآن کو سنو۔ میرے نبی قرآن کے سننے کے بھی عادی تھے۔ صحابہ ایک صحابی سے کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھ کر کے سنا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، سنتے ہی صحابی نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے نبی یہ کلام مقدس آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ کو میں قرآن پڑھ کے سناؤں۔ رحمت للعالمین نے کہا انی احب ان اسمع من غیری، مجھے دوسروں سے قرآن سننا بڑا اچھا لگتا ہے۔ صحابی کو یہ شرف مل گیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ نبی ان کی قرأت سننا چاہتے ہیں، ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں سورہ نساء کی آیت پڑھنی شروع کی، 41ویں آیت پر جب جا کر کے پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی کی زبان اطہر سے ایک جملہ نکلتا ہے، کہتے ہیں حسبک، بس کیجئے۔ کہا ہم نے اپنی قرأت بند کی اور اپنی نگاہ چہرے انور پہ ڈالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، ہم نے دیکھا کہ قرآن نے نبی کے دل کو موم بنا دیا ہے اور اس کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے لیکن ان کے رخسار کو تر کیے ہوئے ہیں۔ قرآن سے اپنے دلوں کو نرم کرو اور قرآن کی تلاوت سے اپنے درجات بلند کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ادھر ادھر کی منتشر باتیں میں نے تیرے بندوں کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مجھ کہنے والے کو، تمام سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، یہ تیرے بندے تیرے دین کی بات سننے کے لیے آئے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔